بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہودی ہر وقت اپنے مسیحا یعنی دجال کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور اس کی آمد کی دعا کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دجال کی آمد سے قبل تابوت سکینہ کو چومنا چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ آئے روز کوئی نہ کوئی جتن کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے اس تابوت کو ڈھونڈنے کے لیے مسجد اقصی کی کھدائی بھی شروع کر دی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ انہیں کھدائی کرنے سے کون سی کامیابی ملی اور آخر یہ تابوت سکینہ ہے کیا، کہاں سے آیا تھا اور اسے کہاں چھپایا گیا تھا۔ تابوت سکینہ میں ایسا کیا ہے کہ آج بھی یہودی اسے تلاش کرنے کے لیے پوری طاقت صرف کر رہے ہیں، اور بخت نصر بابلی نے اسے کیوں گندگی کے کنویں میں پھینک دیا تھا، اور مسجد اقصی کی بنیادوں کی کھدائی کیوں کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، تابوت سکینہ کے متعلق اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ جنت سے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی زمین پر اتارا گیا تھا۔ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے، لہٰذا یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے تھے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے، اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمی نازل ہوا کرتی تھی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی اور سرکشی کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر اللہ کا یہ غضب نازل ہو گیا۔ ناظرین، طالوت کو بیشتر علماء پیغمبر تسلیم نہیں کرتے اور انجیل میں انہیں ساول کے نام سے پکارا گیا ہے۔ طالوت کی بادشاہت کی نشانی کے طور پر فرشتوں کے ذریعے وہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو واپس مل گیا، اور تبھی چند علماء انہیں بنی اسرائیل کا ایک پیغمبر بھی تصور کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ قصص الانبیاء کے مطابق اس میں تورات کا اصل نسخہ پتھر کی 2 تختیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پہ دی گئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی عصا اور پیرہن اور ایک برتن جس میں من و سلوہ اترا تھا محفوظ تھا، تاکہ آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد رکھے جو ان پر صحرا پہ بھٹکنے کے دوران فرمایا گیا تھا۔ وہ سب تابوت سکینہ میں موجود ہے۔ داؤد علیہ السلام نے ایک کم سن نوجوان کے طور پر طالوت کے لشکر میں اس وقت شمولیت اختیار کر لی جب دشمن فلسطینیوں کا ایک بہت بڑا پہلوان اسرائیلیوں کو مقابلے کی دعوت دے رہا تھا، اور کسی میں اس بات کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس پہلوان کا سامنا کر سکے۔ اس مرحلے پہ داؤد علیہ السلام ان کے سامنے اترے اور اس پہلوان کو قتل کر ڈالا۔ اس بے مثال جرأت کے مظاہرے نے داؤد علیہ السلام کو تمام بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بنا دیا، اور طالوت نے اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام سے بیاہ دی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ اسرائیلیوں کے حکمران ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز کیا اور پھر بادشاہت بھی عطا کی۔
اور حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم شہر کی بنیاد بھی رکھی اور وہاں ایک عظیم الشان محل کی تعمیر بھی شروع کی تاکہ وہاں پر تابوت سکینہ کو محفوظ کیا جا سکے۔ لیکن اسرائیل کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ ان کا یہ محل جسے وہ تعمیر کرنے جا رہے ہیں ان کی زندگی میں ممکن نہیں، بلکہ آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیجئے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ ہیکل سلیمانی کی پہلی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، مگر جنات کو پتہ نہ چل سکا اور انہوں نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل کر دی۔ ناظرین، یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ رب العزت نے دوران عبادت ہی قبض کر لی تھی، مگر اس کی ترکیب اس طرح بنی کہ آپ ایک لکڑی پر سر اور کمر رکھ کر عبادت میں مصروف ہو گئے اور اس لکڑی کے سہارے سے یوں لگتا تھا کہ آپ ابھی بھی عبادت ہی کر رہے ہیں جبکہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ ہیکل، معبد یا مسجد بہت عالیشان اور وسیع و عریض تعمیر کی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس میں 3 حصے کر دیے گئے تھے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اس سے اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء کرام کی اولاد سے ہوتے ان کی عبادت کی جگہ تھی، اور اس سے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم پیش امام کے۔ ناظرین، وقت گزرتا رہا، اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، مگر یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی۔ یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ایک جانب عبادتیں کیا کرتے مگر دوسری جانب اللہ رب العزت کے احکامات کی سرے سے خلاف ورزی بھی کرتے رہے۔ ان کی اس دوغلی روش سے اللہ رب العزت ناراض ہو گیا اور ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھی بھیجے گئے، مگر یہ قوم سدھرنے کو تیار نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور تک بنا دی گئی، مگر یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیج دی۔ ناظرین، 586 قبل مسیح میں بخت نصر بابلی نے ان کے ملک پر حملہ کیا، ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا، 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا اور تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ بابل یعنی عراق لے گیا۔ شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی گئی اور 70 سال تک ہیکل سلیمانی صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس حرکت کا عذاب اسے اور اس کے ملک کو اس طرح ملا کہ سن 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل یعنی عراق پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی عہد کو شکست فاش دے کر بابلی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ان کو ہیکل سلیمانی کی نئے سرے سے تعمیر کرنے کی اجازت بھی دے دی اور ان کی مدد فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ ناظرین، حال ہی میں جو رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ یہودی انتہا پسندوں کی حکومت قبلہ اول کے وجود کو ختم کرنے کی گھنونی سازش کی مرتکب ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بظاہر اسرائیلی حکومت نے قرآن بیت المقدس اور مسجد اقصی کے گرد خدائیوں کو آثار قدیمہ کی تلاش کی سکیموں کا نام دیا ہے، مگر در پردہ اسرائیل مسجد اقصی کی بنیادیں کمزور کر کے مسلمانوں کے تیسرے مقدس ترین مقام کے وجود کو ختم کرنا چاہتا ہے اور تابوت سکینہ نکالنا چاہتا ہے۔